بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بلکہ دو سوال پوچھے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوہری اذان جائز ہے، بالکل جائز ہے، احادیث میں اس کا ثبوت ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اذان دوہری کہی جائے پھر تکبیر بھی دوہری کہی جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا بالکل درست نہیں ہے، آگے اسے ستھرا رکھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی آگے سے نہیں گزر سکتا۔ البتہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو امام کا سترا باقی سب کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی جماعت کے اندر اگر کوئی آگے پیچھے مجبوری میں گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھ کر توڑنے لگ جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہماری مرکز سے ہمیں اٹھا دیا؟ کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے بالکل سچ بتایا تھا۔ یہ اور کہا جائے گا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اے آدم کے بیٹو شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا واضح دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سن لو، یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب اس میں تم داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ہمیں بول کر بتائیں گے جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ کیا انسان نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے، حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر وہ واضح جھگڑالو بن گیا ہے، ہماری مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب بسیدہ ہو جائیں گی تو کیسے زندہ کیا جائے گا، اور ان سے کہہ دو کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان ظالموں سے کہا جائے گا، ظالموں کے بارے میں، کہ ان سب کو اور ان کی بیویوں کو اکٹھا کرو، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، یہ مشرکوں سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی اکٹھے کرو، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کرتے تھے، پھر انہیں سب کو جہنم کے راستے پہ چلاؤ اور ٹھہراؤ ذرا انہیں، ابھی ان سے پوچھا جانا ہے، ذرا بتاؤ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ اب تم ایک دوسرے کی مدد کو نہیں آتے ہو؟ یعنی گویا یہ منظر اللہ نے کھینچ کر بتایا ہے جہنمیوں کے بارے میں۔ پھر جنت والوں میں ایک کہنے والا دوسروں سے کہے گا یار ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، میرا ایک دوست تھا، ساتھی تھا، جو یہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہم سے بدلہ لیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، پھر وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا ذرا دیکھو تو صحیح جہنم میں، اللہ جہنم ان کے سامنے کرے گا، وہ جہنم میں دیکھیں گے، فطلع، تو وہ غور سے جب دیکھیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ ساتھی جو انہیں کہا کرتا تھا کہ تم بھی قیامت کی تصدیق کرتے ہو، وہ انہیں نظر آئے گا جہنم کے عین درمیان میں جلتا ہوا، تو یہ اس سے کہے گا اللہ کی قسم ان کدت لتردین،
تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر اللہ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو آج میں بھی اس جہنم میں حاضر کیا ہوا ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، پھر جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو ان کو خواب میں اللہ نے دکھایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگے اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے انہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر دونوں جب اللہ کے فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے پر چھری چلا دی، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو۔ پھر ہم نے انہیں ایک ذبیحہ عطا کیا جسے انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ اور ہارون اور پھر لوط علیہ السلام کا اور پھر یونس علیہ السلام کا کہ جب وہ بغیر اجازت کے، کیونکہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی نینوا اور موصل جو جگہ تھی وہاں ان کی ڈیوٹی تھی، اور سرکاری ملازم اپنے اسٹیشن سے بغیر اجازت کے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، تو یہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہاں سے ناراض ہو کر نکلے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں وہ زیادہ لوگ تھے، وہ ہچکولے کھانے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ کرا ڈالو اور جس کا کرا نکلے وہ اس کو چھلانگ لگانی ہوگی وگرنہ سب ڈوب جائیں گے۔ چنانچہ کرا انہی کا 2-3 دفعہ نکلا اور وہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے، تو مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی تسبیح سبحان الذی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اگر نہ پڑھتے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی مہربانی سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے اللہ مشکلات دور کرتا ہے، یہ ہمیں سبق ملا۔ پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار ہو گئے تھے۔ بھلا مچھلی کے اندر ایک ہاضمے کا ایک پورا نظام تو کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ اس کے اندر بعض جگہ آیا ہے کہ 18 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب باہر ڈالا تو وہ بہت بیمار تھے، تو ہم نے ان پر ایک درخت سایہ کرنے کے لیے ایک بیلدار درخت، یقطین کا ترجمہ بیلدار درخت کے ہے، بعض نے کدو بھی کیا ہے، بعض صورت اس کی بھی بیل ہی ہوتی ہے، تو بیلدار درخت ہم نے پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، یعنی ہر نبی اپنے رب کو پکارتا تھا، ہر نبی اپنے رب کو پکارتا اور ہر نبی کی پکار اللہ ہی سنتا تھا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے رنج اور دکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی ٹانگ مار، چنانچہ انہوں نے ٹانگ ماری، پاؤں مارا زمین پر تو چشمہ جاری ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ چنانچہ وہ نہائے، اللہ نے ان کے بدن کی بیماری کو
دور کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اہل و عیال دے دیے اور اس جیسے اور بھی دے دیے، ہم نے ان پر بڑی مہربانی کی۔ جب ان کے سب قریبی عزیز دور ہو گئے ان کی بیماری کی وجہ سے، تو بیوی ایک تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ صاف ظاہر ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی تو بیوی کو 100 کوڑے لگانے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایسا کر، ایک جھاڑو لے، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کے ساتھ مار کے اپنی بیوی کو تو اپنی قسم پوری کر لے۔ یعنی اس طرح قسم آسانی سے پوری کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور بعض یہ علماء بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اضطراری حالت ہو تو یہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے جانور پیدا کیے، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، 2 نر اور مادہ، 8۔ اور فرمایا تمہیں ہم نے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں 3 اندھیروں میں تمہیں رکھا۔ یہ ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا اور ایک جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، یہ 3 اندھیروں میں تمہیں رکھا۔ یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔